آج ہم پاکستان کے ایک ایسے شہر کی بات کریں گے جو تاریخ اور جدیدیت کا ایک خوبصورت سنگم ہے۔ جی ہاں، راولپنڈی۔ تو چلیں سب سے پہلے تو یہی دیکھتے ہیں کہ اس شہر کا نام راولپنڈی پڑا کیسے؟ آخر اس نام کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، یہ نام دو لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ ایک ہے راول، جس کا مطلب ہے ایک ہندو سادھو، اور دوسرا ہے پنڈی یعنی گاؤں یا بستی۔ تو سیدھا سا مطلب ہوا راول کا گاؤں۔ کتنا دلچسپ ہے نا کہ نام میں ہی اس کی پوری تاریخ چھپی ہوئی ہے۔ اچھا، تو نام کی کہانی تو ہم نے جان لی۔ اب ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شہر ہے کہاں اور کتنا بڑا ہے۔ یہ صرف پنجاب کے شمال میں واقع ایک شہر ہی نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے ساتھ جڑ کر جڑواں شہر کہلاتا ہے۔ مطلب یہ دونوں شہر مل کر ملک کا ایک بہت ہی اہم حصہ بناتے ہیں۔ اور اگر اس کے ارد گرد دیکھیں نا تو شمال میں ایبٹ آباد کے پہاڑ ہیں، جنوب میں چکوال کا علاقہ، مشرق میں آزاد کشمیر اور مغرب میں اٹک۔ تو یہ شہر ایک ایسے چوراہے پر ہے جہاں مختلف علاقے اور ثقافتیں آ کر ملتی ہیں۔ اگر اس کے سائز کی بات کریں تو یہ شہر تقریباً 260 اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ اس علاقے میں تاریخ بھی ہے، کاروبار بھی، اور زندگی کی گہما گہمی بھی۔ اور اسی 261 اسکوائر کلومیٹر میں 25 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ رہتے ہیں۔ سوچیں ذرا، یہ ایک بہت ہی گنجان آباد اور زندہ دل شہر ہے، جہاں ہر طرف ایک الگ ہی رونق ہے۔ چلیں اب تھوڑا ماضی میں چلتے ہیں، کیونکہ راولپنڈی کو آج سمجھنے کے لیے اس کی تاریخ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ ٹائم لائن دیکھیں، یہ شہر کتنے ادوار سے گزرا ہے۔ پہلے قدیم گندھارا تہذیب کا حصہ تھا، پھر مغلوں کے دور میں اس کی اہمیت بڑھی، اس کے بعد انگریزوں نے اسے ایک بڑی فوجی چھاؤنی بنا دیا، اور پھر پاکستان بننے کے بعد تو یہ ملک کا ایک بہت ہی اہم فوجی اور انتظامی مرکز بن گیا۔ ہر دور نے اس شہر کو ایک نئی پہچان دی ہے۔ تو یہ تو تھی تاریخ کی بات۔ اب آتے ہیں آج کے دور میں اور دیکھتے ہیں کہ جدید پاکستان میں راولپنڈی کا کیا مقام ہے۔ آج اگر راولپنڈی کی بات ہو تو پاکستان آرمی کے جنرل ہیڈ کوارٹرز یعنی GHQ کا ذکر لازمی آتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ملک کے بڑے بڑے دفاعی فیصلے ہوتے ہیں۔ تو یہ صرف ایک شہر نہیں بلکہ اسٹریٹجک لحاظ سے ایک قلعہ ہے۔ لیکن بات صرف فوج تک محدود نہیں، اس شہر کی معیشت بھی بہت مضبوط ہے۔ یہاں کے بازاروں میں بڑا کاروبار ہوتا ہے، چھوٹی صنعتیں بھی ہیں، اور پھر سرکاری اور فوجی اداروں کی وجہ سے روزگار کے بے شمار مواقع ہیں۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئے کچھ حقائق اور اعداد و شمار۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ عام زندگی کیسی ہے اس شہر میں۔ یہاں کی گلیوں میں، بازاروں میں کیا ہوتا ہے؟ اس شہر میں آپ کو کئی زبانیں سننے کو ملیں گی۔ عام بول چال میں پنجابی اور پوٹھوہاری کا رنگ غالب ہے، جبکہ دفتروں اور تعلیمی اداروں میں اردو اور انگریزی بھی خوب بولی جاتی ہے۔ تو زبانوں کے لحاظ سے بھی یہ ایک ملا جلا شہر ہے۔ اور شہر کے علاقے بھی ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ ایک طرف صدر اور راجہ بازار کی بھیڑ بھاڑ اور تاریخی رونق ہے، تو دوسری طرف کینٹ، سیٹلائٹ ٹاؤن اور شمس آباد جیسے منظم اور نسبتاً پرسکون علاقے۔ ہر علاقے کا اپنا الگ ہی مزاج ہے۔ اس شہر کو چلتا رکھنے میں اس کے ٹرانسپورٹ سسٹم کا بڑا ہاتھ ہے۔ یہاں جدید میٹرو بس ہے جو اسے اسلام آباد سے جوڑتی ہے، تاریخی ریلوے اسٹیشن ہے جو پورے ملک سے رابطے کا ذریعہ ہے، اور پھر موٹر ویز تک رسائی بھی بہت آسان ہے۔ مطلب یہ شہر ہمیشہ حرکت میں رہتا ہے۔ ثقافت کی بات کریں تو یہاں پوٹھوہاری کلچر کی گہری چھاپ ہے۔ تفریح کے لیے ایوب نیشنل پارک جیسی بڑی اور خوبصورت جگہ ہے۔ لیاقت باغ جیسا تاریخی مقام بھی یہیں ہے۔ اور ہاں، کرکٹ کے شوقین لوگوں کے لیے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم بھی ہے، جہاں بین الاقوامی میچز ہوتے ہیں۔ تو ان سب باتوں کو اگر جوڑ کر دیکھیں تو آخر میں ہم راولپنڈی کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ خلاصہ یہ ہے کہ راولپنڈی محض ایک شہر کا نام نہیں، یہ تاریخ، فوجی اہمیت اور تجارت کا ایک سنگم ہے۔ اور جب یہ اپنے جڑواں شہر اسلام آباد کے ساتھ ملتا ہے تو یہ دونوں مل کر پاکستان کا سب سے اہم خطہ تشکیل دیتے ہیں۔ تو ایک طرف اس کی گہری تاریخ ہے اور دوسری طرف جدید دور کے تقاضے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ تاریخ اور جدیدیت کا یہ ملاپ راولپنڈی کو مستقبل میں کس سمت لے کر جاتا ہے۔